سورہ زخرف رکوع نمبر 3 تلاوت. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. سورہ زخرف رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا کہ ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ دے گا، اور اسے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا کہ کہیں وہ باز آئیں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا، اور جب ان کے پاس حق آیا بولے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور بولے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان 2 شہروں کے کسی بڑے آدمی پر، کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا، ہم نے ان میں ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا، اور ان میں ایک دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ ان میں ایک دوسرے کی ہنسی بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتھا سے بہتر، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے، اور طرح طرح کی آرائش، اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا ہی کا اسباب ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے. سورہ زخرف رکوع نمبر 3 تفسیر. اس رکوع میں اللہ کریم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا، اور یہ واقعات پہلے بیان ہو چکے ہیں، مگر اس وقت یہ بتایا کہ ایک بڑے دنیا دار دنیا کی ہوس میں گرفتار بندے کے پاس ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ قوم دنیا پرستی دنیا میں ملوث تھی، اور اس حد تک دنیا میں ملوث ہو گئی کہ وہ شرک کرنے لگ گئے، اپنے اصل مالک کو بھول گئے. اور یاد رکھنا اللہ کی یاد جب دل سے دور ہو جائے تو بندہ پھر دنیا دار ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ، یہاں باپ سے مراد ہے چچا، حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ آزر سے اور آزر کی باقی فیملی باقی لوگوں اور قوم سے کہا، اور بڑا تاجر بڑا بزنس مین تھا، بت بکتے تھے روزانہ، بت فروشی ہو رہی تھی. اننی براء مما تعبدون، چچا جی میری قوم والوں یہ جن کی پوجا تم کر رہے ہو میں ان سے بری ہوں. توحید والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے اپنے آپ کو بری قرار دے. شرک کی نفرت ہو تو ایمان پھلتا پھولتا ہے. میں بیزار ہوں شرک سے. میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، خواتین و حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس دن اس شخص کا نام، اس عورت کا نام اور اس مرد کا نام سچے لوگوں میں شامل فرما دے گا.
وہ دعا یہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ خواتین سن رہی ہیں تو میں خواتین کی طرف سے ترجمہ پہلے کر رہا ہوں۔ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ مرد حضرات کے لیے ترجمہ یوں ہوگا، عربی وہی رہے گی، ترجمہ یوں ہوگا، اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو نہیں شریک ٹھہراتا۔ 3 بار صبح 3 بار شام کہو، اللہ اس دن کے سچے لوگوں میں آپ کا نام شامل کر دے گا۔ شرک سے بیزار ہو جاؤ، شرک سے بری ہو جاؤ، شرک سے نفرت کرو۔ فرمایا کہ جس شخص کے دل میں بڑے بڑے کافروں کی ترقیاں، ان کے ہوٹل اور ان کی بلڈنگیں اور ان کی کوٹھیاں اور ان کی کاریں دیکھ کر کبھی جس شخص کے دل میں یہ خیال بھی آ گیا کہ یہ کافر ہے اور بڑی ترقی اس نے پائی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ خبردار، کسی کافر کی دولت سے متاثر نہ ہونا، کسی مشرک کی ظاہری ترقی سے متاثر نہ ہونا۔ کسی مشرکہ عورت، کافرہ عورت، اس کے مال و دولت، اس کی ترقی، اس کی ظاہری آرائش سے متاثر نہ ہونا، اس سے کہیں دل نہ لگا لینا کسی امیر کافر سے، بلکہ دل میں نفرت سمجھنا، یہ سمجھنا کہ یہ تو دوزخ کی آگ اور دوزخ کے سانپ ہیں جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ محل، یہ دولت، یہ گاڑیاں، یہ کاروبار، یہ بزنس اس کافر آدمی کے لیے قیامت والے دن سانپ بن جائیں گے۔ اللہ جس نے کل کو سانپ بننا ہے، اس سے ہمیں آج پیار کرنے کی کیا ضرورت؟ اور فرمایا کسی غریب مسلمان کی پھٹی پرانی جو جوتی بھی ہے نا، پھٹے پرانے اس کے جو کپڑے بھی ہیں، غریب کے، اور ہے مسلمان، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک تار کو 100 سونے کے تاروں کے ساتھ جوڑے گا اور اس کو عزت عطا کرے گا۔ اسے کہے گا میری خاطر تو نے غربت برداشت کی تھی، میری خاطر دنیا کے غریب حالات میں بھی تو خوش رہی تھی اور خوش رہا تھا، دیکھ آج میں تجھے کیا انعام عطا کر رہا ہوں۔ پھر اللہ پاک اپنے ہاتھوں سے اسے انعام عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ کوئی غریب آدمی، غریب مسلمان کسی بازار سے گزرے اور اس کو کوئی پھل اچھا لگے اور کھا نہ سکتا ہو، خرید نہ سکتا ہو، کوئی غریب عورت کسی جگہ سے گزرے، اسے کوئی چیز اچھی لگی مگر اس کی توفیق نہیں ہے کہ اسے وہ حاصل کر سکے، اور اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ اس وقت اسے کہنا چاہیے اے اللہ میں صبر کرتی ہوں، اے اللہ میں صبر کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ مرد ہو تو اپنے انداز میں شکر ادا کرے، عورت ہو تو اپنے انداز میں شکر ادا کرے اور صبر کرے۔ فرمایا اس ایک گھڑی کے بدلے قیامت والے دن اسے 500 امیر لوگوں نے مل کر جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے جتنا ثواب حاصل کیا ہوگا، اس ایک گھڑی کے صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس غریب کو عطا فرما دے گا۔ تو اس دنیا کی ترقی پر بالکل دنیا کی آرائش، زخرف دراصل کہتے ہیں دنیا کی طرح طرح کی مختلف آرائش، دنیا کی زیبائش، آرائش، زیبائش، دنیا کا رنگ روغن، دنیا کی چیزیں، دنیا کی مستیاں، اس کو زخرف کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام زخرف ہے۔ آئیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ترمذی کے حوالے سے صدر الافاضل نے بیان فرمائی، میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر برابر بھی قدر رکھتی تو کافر کو اس سے ایک گھونٹ پانی بھی اللہ تعالیٰ نہ دیتا۔ جو آج کافروں کو اتنا کچھ مل رہا ہے،
اس کا مطلب ہے یہ دنیا اللہ کی نظر میں قابل قدر ہے ہی نہیں. دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیاز مندوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضور تشریف لے جا رہے تھے. راستہ میں ایک مردہ بکری حضور نے دیکھی. فرمایا دیکھتے ہو اس کے مالکوں نے اسے بہت بے قدری سے پھینک دیا. دنیا کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں جتنی بکری والوں کے نزدیک اس مری ہوئی بکری کی قدر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا کی محبت سے اور دنیا کی کشش سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. دنیا ایمان والے کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو قید خانے میں آرام ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے جی؟ تو اس لیے ایمان والو اگر تمہیں اس دنیا میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، سمجھو تم اس کی نظر میں ایمان والے ہو. اور جسے یہ دنیا جنت لگ رہی ہے، دنیا کے مزے آ رہے ہیں، وہ سمجھ لے کہ مجھے رب تعالیٰ نے میرے لیے جنت بنا دی ہے یہ دنیا، اور وہ ڈرے اور خدا سے توبہ کرے اور معافی مانگے کہ یا اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے مجھے ایسی دنیا عطا فرما جس سے تو راضی ہو، اور جس سے تو ناراض ہوتا ہو ایسی دنیا سے ہم سب کو بچا. میں بھی کہتا ہوں آمین اور آپ بھی کہہ دیجئے آمین.